بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کی شروعات میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی بات ڈالتی ہوں، تو آئیے اس اچھی بات کے ذریعے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آج کی اچھی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی بات پسند آئی ہوگی، تو آئیے باقاعدہ طور پر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز جماعت پنجم سے آپ کی مضمون اردو کی ٹیچر ہوں میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نظم ٹھنڈی ہوا کی بلند خوانی کریں گے، وضاحت پیش کروں گی میں آپ کو اس کی، اور اس کے علاوہ ہم کتاب کا تھوڑا سا کام کریں گے۔ تو آئیے ہم نظم کی بلند خوانی کی شروعات کرتے ہیں۔ نظم ٹھنڈی ہوا۔ ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی، کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ لہرا دیا ہے کھیت کو، ہلتی ہیں بالیاں، پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں۔ پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی، سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگا چلی۔ سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر، تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر۔ پڑ جائے اس جہاں میں ہوا کی اگر کمی، چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی۔ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے، پھر کائیں کائیں ہو نہ غٹر ہوں نہ چہچہے۔ بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا۔ امید ہے کہ آپ کو بلند خوانی پسند آئی ہوگی۔ آئیے نظم کی میں وضاحت کی شروعات کرتی ہوں۔ اس نظم کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے، اور یہ اس نظم میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو ٹھنڈی تازہ ہوا کی وجہ سے ہم لوگوں کو کس قدر خوشگوار اور تازگی کا احساس ہوتا ہے، خوشگواریت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کسی کا موڈ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے تو صبح کی ٹھنڈی تازی ہوا کے سے جو ہے وہ کسی کا بھی موڈ بہتر ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ صبح صبح چہل قدمی یا پھر جو ہے وہ ورزش وغیرہ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، یا اپنے گھر میں موجود لان یا باغ میں جو ہے وہ ورزش وغیرہ کرتے ہیں یا چہل قدمی کرتے ہیں نماز فجر کے بعد۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹھنڈی تازہ ہوا چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا موڈ جو ہے وہ خود بخود تر و تازہ ہو جاتا ہے، آپ کی پھر اس وجہ سے پورا دن آپ کا جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور خوشگوار گزرتا ہے۔ اس لیے ہوا کی اہمیت کو اس نظم میں بیان کر رہے ہیں کہ ہوا کے ذریعے جو ہے وہ کھیت لہلاتے ہیں اور پودے بھی جھومتے ہیں، خوشگوار نظر آتے ہیں، خوش رنگ نظر آتے ہیں۔ پھلواریوں یعنی کہ پھولوں کے جو باغ ہیں وہ بھی تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ شگوفے یعنی کہ کلیاں بھی کھلا دیتی ہے یہ ہوا، کلیاں کھلاتی ہے، ساتھ ہی سویا ہوا سبزہ جگا دیتی ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات بھر جو ہے وہ پودے سارا سبزہ زار وغیرہ سب جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے اور سو جاتے ہیں۔ جس طرح سے کہ ہم انسان جاندار ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ سارے پیڑ پودے پھول درخت وغیرہ یہ سب بھی جاندار ہوتے ہیں۔ یہ رات میں بھی جیسے دن بھر سانس لیتے ہیں ایسے ہی رات میں بھی سانس لیتے ہیں یہ، اسی لیے رات بھر آرام کرنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو یہ سارے پھول پودے درخت اور سب سبزہ زار وغیرہ جو ہے وہ صبح کی تازہ ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور خوشگواریت کا ان کو بھی محسوس ہوتی ہے، اور یہ خوش رنگ نظر آتے ہیں سب کو۔ جو بھی ان کو دیکھتا ہے صبح صبح تو ان کو جو ہے وہ سکون سا ملتا ہے۔
اس کے علاوہ سرسبز ہوں درخت، نہ باغوں میں تجھ بغیر، تجھ تیرے ہی قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر. یعنی کہ چمن کی سیر کو جو ہے وہ ہم نکلتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ جب ہم باغ کی سیر کو جاتے ہیں صبح میں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر ہوا نہ چل رہی ہو تو نہ تو درخت ہمیں جو ہے وہ خوشگوار نظر آتے ہیں، یعنی کہ خوش رنگ نظر آتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے. اس لیے ہوا کے چلنے سے جو ہے وہ باغ میں جو ہے وہ تر و تازہ ہوا چلنے سے جو ہے وہ باغ میں موجود پھول پودے اور سبزے زار کی تر و تازگی کا احساس بھی باقی رہتا ہے، اور جو ہے وہ ان کے خوش رنگ دیکھنے سے یعنی کہ خوش رنگ پھول پودوں کو دیکھنے سے ایک سکون سا ملتا ہے، ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے، آپ کو ایک دلی سکون محسوس ہوتا ہے. پڑ جائے اس جہاں میں ہوا کی اگر کمی، چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی. یعنی کہ اگر اس جہان میں جو ہے، اس دنیا میں جو ہے وہ اگر ہوا کی کمی ہو جائے تو جو ہے وہ کوئی بھی چوپایا یعنی کہ کوئی بھی جانور یا کوئی بھی بچہ یا آدمی جو ہے، کوئی بھی زیرو انسان جو ہے وہ زندہ نہیں بچ پائے گا، زندہ نہیں رہے گا. چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے، پھر کائیں کائیں ہو نہ ہٹر ہو نہ چہچہے. یعنی کہ اگر ہوا نہیں ہوگی اس جہان میں تو نہ تو پرندوں کو، چڑیوں کو اور دیگر جتنے بھی پرندے ہیں، چیل، کوے، کبوتر وغیرہ، ان کو سب کو جو ہے وہ نہ تو اڑنے کی طاقت مل پائے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی چہچہاٹوں کی آوازیں ہمیں سنائی دیں گی. اس لیے ہم سبھی کو، چاہے انسان ہو یا جانور یا پرندے وغیرہ، سب کو جو ہے وہ ہوا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آخری شعر ہے: بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا. یعنی کہ اس دنیا میں موجود تمام انسانوں کو جو ہے وہ، تمام مسلمانوں کو خاص طور سے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. امید ہے کہ آپ کو وضاحت کے ذریعے نظم کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا. آئیے کام کی شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلا کام ہے ہمارا کتاب میں سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کیجیے. سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کیجیے. یہ کام جو ہے وہ ہم اپنی کتاب میں ہی کریں گے. صرف پہلی خالی جگہ ہے: اگر جہاں میں ڈیش کی کمی ہو جائے تو کوئی انسان اور جانور زندہ نہیں بچے گا. تو اس میں کس چیز کی کمی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ ڈیش میں آئے گا، خالی جگہ میں آئے گا ہوا. اگر جہاں میں ہوا کی کمی ہو جائے تو کوئی انسان اور جانور زندہ نہیں بچے گا. نمبر 2 پر ہے: صبح ہونے کو آئی تو ڈیش چلی. صبح ہونے کو آئی تو ڈیش چلی، یعنی کہ ٹھنڈی ہوا چلی. یعنی کہ صبح صبح جو ہے وہ، جب صبح ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. نمبر 3 پر ہے: تیرے دم قدم سے ڈیش کی سیر بھاتی ہے. تیرے دم قدم سے ڈیش کی سیر بھاتی ہے. اس خالی جگہ میں آئے گا چمن. چمن، اور چمن کہتے ہیں باغ کو. چوتھی اور آخری خالی جگہ ہے: بندوں کو اللہ کی ڈیش ادا کرنی چاہیے. بندوں کو اللہ کی ڈیش ادا کرنی چاہیے. ڈیش یعنی کہ خالی جگہ میں آئے گا بندگی. بندوں کو اللہ کی بندگی ادا کرنی چاہیے ہے، یعنی کہ عبادت کرنی چاہیے ہے ہر حال میں. امید ہے کہ اس ویڈیو کی مدد سے آپ نے سوال نمبر 3 کا کام جو ہے وہ کتاب میں کر لیا ہوگا. آئیے چلتے ہیں اگلے کام کی طرف. کتاب میں صفحہ نمبر 89 پر لاحقے کی تعریف دی گئی ہے. میں اس تعریف کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو
پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی وضاحت بھی پیش کرتی ہوں۔ وہ حرف یا لفظ جو کسی اسم کے بعد لگا دینے سے ایک نیا لفظ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد لگنے والے لفظ یا حرف کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے دان سے نمک دان۔ وہ حرف یا لفظ جو کسی اسم کے بعد لگا دینے سے ایک نیا لفظ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد میں لگنے والے لفظ یا حرف کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ دان سے نمک دان۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا لفظ جس کے آخر میں ہم کوئی نیا لفظ لگا کر جو ہے وہ اس سے ایک نیا لفظ بنا لیں تو وہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ لاحقہ کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لاحقے کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی مثال کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ لاحقے کی تعریف آپ کو اپنی اردو قواعد کی کاپی میں کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے لاحقے کی تعریف اردو قواعد کی کاپی میں کر لیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ مندرجہ ذیل لاحقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ مندرجہ ذیل لاحقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ پہلا لفظ ہے مند۔ مند سے ہمیں جو ہے وہ 3 الفاظ بنانے ہیں، یعنی کہ ہمیں سمجھانے کے لیے، انہوں نے آسانی کے لیے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے الفاظ بنانے ہیں ہمیں لاحقے کے الفاظ، تو ہمیں جو ہے وہ ایک مثال دی گئی ہے عقل مند کی۔ ہم دوسرا لفظ بنائیں گے صحت مند۔ صحت مند۔ تیسرا لفظ بنائیں گے دولت مند۔ دولت مند۔ عقل مند، صحت مند، دولت مند۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ایسا لفظ آتا ہے جو کہ مند کے ساتھ جوڑنے سے وہ لاحقہ لفظ بن جائے گا، آپ وہ بھی خود سے لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا لاحقہ ہے گار۔ گار سے کو آخر میں لگانے سے ہم کون سے جو ہے وہ الفاظ بنا سکتے ہیں؟ مددگار۔ پہلا ہے مددگار، دوسرا ہے روزگار۔ دوسرا ہے روزگار۔ تیسرا ہے گناہ گار۔ تیسرا ہے گناہ گار۔ تیسرا لفظ ہے ناک۔ ناک سے ہم کون سے 3 لفظ بنا سکتے ہیں؟ پہلا بنا سکتے ہیں خوفناک۔ خوفناک۔ دوسرا لفظ بنا سکتے ہیں دردناک۔ دردناک۔ اس کے علاوہ ہم تیسرا لفظ بنا سکتے ہیں دہشت ناک۔ دہشت ناک۔ چوتھا لفظ ہے پسند۔ پسند۔ پسند کے ساتھ ہم کون سے الفاظ جوڑ سکتے ہیں؟ پہلا لفظ ہم بنا سکتے ہیں انصاف پسند۔ انصاف پسند۔ دوسرا لفظ بنا سکتے ہیں ناپسند۔ ناپسند۔ اور تیسرا لفظ بنا سکتے ہیں من پسند۔ من پسند۔ پانچواں لفظ ہے گر۔ گر سے ہم کون سے الفاظ بنا سکتے ہیں؟ گر سے ہم کون سا لفظ بنا سکتے ہیں؟ پہلا لفظ بنا سکتے ہیں کاریگر۔ کاریگر۔ دوسرا لفظ بنا سکتے ہیں سوداگر۔ 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 اور تیسرا لفظ بنا سکتے ہیں جادوگر۔ جادوگر۔ آخری اور چھٹا لفظ ہے پوش۔ پوش سے ہم جو 3 لفظ بنا سکتے ہیں ان میں پہلا لفظ ہے سفید پوش۔ سفید پوش۔
دوسرا لفظ بنا سکتے ہیں میز پوش. میز پوش. میز پوش کے معنی ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جو میز یا ٹیبل وغیرہ ہوتی ہے، ڈائننگ ٹیبل وغیرہ، اس پہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کے کورز بچھاتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ اپنی، اس کو جو ہے وہ میز پوش کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آخری لفظ ہم بنا سکتے ہیں روپوش. 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 جی تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کی مدد سے بلند خوانی اور اس نظم ٹھنڈی ہوا کی بلند خوانی و وضاحت اور کتاب کا کام جو ہے وہ 2 سوالات کا کام جو ہے وہ کر لیا ہوگا کتاب میں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.